کالا جادو از قلم M.A. راحت۔ یہ پھل میں اپنے معدے میں اتارتا رہا اور خاصا بڑا حصہ صاف کر دیا، لیکن بھوک نہیں مٹی تھی۔ بھوک نہیں مٹی تھی۔ وہاں سے ہٹا اور تھوڑے فاصلے پر جا بیٹھا۔ اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا، پورا دن گزر گیا تھا۔ مجھے اندازہ تھا مصیبت میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ جو کچھ ہوا اسے ٹالنے کا کوئی ذریعہ میرے پاس نہیں تھا۔ گزاروں گا، اس طرح بھی گزاروں گا بھوریا چرن، لیکن تیری بات نہیں مانوں گا، کسی قیمت پر نہیں مانوں گا۔ کتے، یاد رکھنا، یاد رکھے گا تو بھی کہ کسی سے واسطہ پڑا تھا۔ رات گہری ہوتی گئی تو سونے کی کوشش کرنے لگا، نیند نہیں آ رہی تھی۔ پھر آدھی رات گزر گئی تو آنکھیں خود بخود ایک دوسرے سے جڑ گئیں۔ صبح شام دن رات میں سڑکوں اور گلیوں میں مارا پھرتا۔ ایک اور کیفیت مجھے محسوس ہونے لگی تھی، جس کا پہلا نمونہ دیکھتے ہی میرا دل خون کے آنسو رو پڑا تھا۔ وہ یہ تھی کہ بدن کے مختلف حصوں میں ننھے ننھے سرخ دانے نمودار ہو گئے تھے۔ پھر ان دانوں میں سوراخ ہو گئے تھے۔ ان سوراخوں سے باریک مٹی جیسی کوئی چیز باہر نکلنے لگی۔ یہ چیز ان سوراخوں کے اوپر جمع ہو جاتی۔ میں اسے صاف کرتا تو ایک ہلکی سی سوزش محسوس ہوتی اور اس میں لذت کا احساس ہوتا۔ پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا تھا۔ دانے پورے بدن میں پھیل گئے۔ وہی ہوتا، پہلے دانے نکلتے پھر سوراخ ہو جاتے۔ 2-3 دن کے بعد ان سوراخوں میں سے مٹی جیسی خشکی نکلنا بند ہوتی اور گاڑھا سیال نکلنے لگا۔ بدن پر سفید سفید نشان بننے لگے۔ حواس معطل رہے۔ سب سے زیادہ بھوک نے نڈھال کر دیا تھا۔ لوگ مجھ سے دور بھاگنے لگے۔ وہ مجھ سے گن کھاتے تھے۔ ویسے وہ مجھے کھانے پینے کی چیزیں دے دیا کرتے تھے۔ کئی بار ایسا بھی ہوا میں تھک ہار کر کسی جگہ بیٹھ گیا اور لوگوں نے میرے سامنے پیسے پھینکنا شروع کر دیے۔ لباس بوسیدہ ہو گیا تھا۔ بدن کے سوراخوں سے نکلنے والا سیال لباس کو بھگو کر سڑنے لگتا، جس سے بدبو اٹھتی۔ پھر ایک دن میں ایسے ہی بیٹھا اپنی تقدیر پر غور کر رہا تھا کہ ایک سفید گاڑی میرے پاس آ کر رکی۔ بڑی سی وین نما گاڑی تھی۔ اس سے کئی افراد نیچے اترے۔ ایک شخص ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ یہ ہے، رہنمائی کرنے والے شخص نے کہا۔ پاگل بھی ہے؟ دوسرے شخص نے پوچھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں دیکھی۔ دوسرا آدمی 2 اور آدمیوں کو اشارہ کر کے میرے قریب آ گیا۔ اٹھو، اس نے کہا۔ جی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے، مگر کہاں؟ ہسپتال۔ تمہیں علم نہیں ہے، تم کوڑھی ہو۔ کیا؟ کوڑھی؟ میری آواز رند گئی۔ میں نے کوڑھ کا صرف نام سنا تھا، یہ علم نہیں تھا کہ مجھے یہ خطرناک مرض ہے۔ مگر اپنے بارے میں خیال مجھے کبھی نہیں آیا۔ اپنے جسم کی اس کیفیت سے یہ غم، یہ وہم میرے ذہن میں کبھی نہیں ابھرا۔ میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ حلق میں ایک گولا سا آن پھنسا۔ گھبرانے کی بات نہیں، تمہارا علاج ہوگا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، مگر تمہارا اس طرح سڑکوں پر پڑے رہنا اچھا نہیں ہے۔ یہ یہاں کی میونسپلٹی کے رکن ہیں۔ انہوں نے ہمیں تمہارے بارے میں اطلاع دی اور ہم تمہیں لینے آ گئے۔ آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ میں خاموشی سے اٹھ کر گاڑی میں جا بیٹھا اور گاڑی چل پڑی۔ دل رو رہا تھا۔ یہ بھی ہونا تھا۔ ٹھیک ہے، ہو جائے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ گاڑی کا سفر بہت طویل تھا۔ اس کا اختتام ایک شاندار عمارت پر ہوا تھا۔ مجھے اتار کر ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ بڑی صاف ستھری جگہ تھی۔ کچھ دیر کے بعد ایک نرس آئی اور اس نے مجھے ایک لباس دیتے ہوئے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ میں خاموشی سے اس کے پیچھے چل دیا۔ ایک دروازے کے قریب رک کر اس نے کہا، یہ غسل خانہ ہے۔ اندر ایک بڑا ڈبہ رکھا ہے جس پر ڈھکن ہے۔ اپنا یہ لباس اتار کر اس ڈبے میں ڈال دینا اور غسل کر کے یہ لباس پہن لینا بہتر ہے، میں نے آہستہ سے کہا اور غسل خانے میں داخل ہو گیا۔ نرس کی ہدایت پر عمل کر کے میں نے دوسرے لباس میں باہر آیا تو نرس میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مجھے ساتھ لے کر ایک اور بڑے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس نے مجھے یہاں ایک جگہ بٹھا دیا۔ 2 عورتیں اور 3 مرد یہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بھی میری طرح کوڑھی تھے۔ کافی دیر انتظار کرنا پڑا، پھر میری طلبی ہو گئی۔ اندر کئی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا گیا اور پھر ان میں سے ایک نے کہا، کیا نام ہے تمہارا؟ مسعود احمد۔ باپ کا نام؟ محفوظ احمد۔ تمہارے اہل خاندان کہاں ہیں؟
مجھے نہیں معلوم۔ کیوں؟ میں طویل عرصے سے ان سے بچھڑا ہوا ہوں۔ خاندان میں، والدین میں کوئی اور اس مرض کا شکار تھا؟ خدا نہ کرے یہ بد نصیبی صرف میرے حصے میں آئی ہے۔ انہوں نے اس مرض کی ابتدا پوچھی اور میں نے جواب دیا۔ عرصے کے بارے میں معلوم کیا، مزید کیفیات پوچھی تو میں نے بھوک کے بارے میں بتایا۔ یہاں تم پیٹ بھر کر کھانا، ایک ہمدرد ڈاکٹر نے کہا، اور پھر مجھے اس ہسپتال میں داخل کر لیا گیا۔ جنرل وارڈ تھا، بہت سارے مریض تھے، بھیانک چہرے جذام کا شکار۔ انہیں دیکھ کر خوف آتا تھا، مگر میں تقدیر میں یہ بھی دیکھا تھا اور یہی لکھا تھا۔ میرے بہت سے ٹیسٹ ہوئے، ان کی رپورٹس موصول ہوئی تو ڈاکٹروں کو حیرت ہوئی، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق میرے خون میں کوڑ کے جراثیم نہیں تھے۔ مجھے ڈاکٹروں کے بورڈ کے سامنے ان تمام رپورٹ کے ساتھ پیش کیا گیا۔ ڈاکٹروں نے انٹرویو لیا، مگر میں اپنی پناہ گاہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ یہاں کچھ سکون تھا۔ میں نے انہیں بھوریا چرن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، مگر مجھے جنرل وارڈ سے اسپیشل وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ میرا انوکھا مرض ڈاکٹروں کو دلچسپ لگا تھا اور وہ اس پر تحقیق کرنا چاہتے تھے۔ مجھے بھوک کی تکلیف کے سوا اور کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اسپیشل وارڈ میں میرے ساتھ 3 مریض تھے، جن میں ایک معمر شخص جو کافی تعلیم یافتہ اور نمازی آدمی تھا، نام سلیم بیگ تھا، اور دوسرا شہزادہ تھا جس کی عمر 30 سال کے قریب تھی۔ تیسرا فرید شاہ۔ سلیم 5 وقت کا نمازی، خوش اخلاق آدمی تھا اور اس سے میری زیادہ دوستی ہو گئی تھی، لیکن میں نے اسے بھی اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ ڈاکٹروں نے پہلا تجربہ میری بھوک پر کیا۔ انہوں نے مجھے کھانے کے انبار کے سامنے بٹھا دیا۔ مجھے کھانے کی کھلی چھٹی تھی۔ میں نے کھانا شروع کر دیا اور ڈاکٹروں کو چکر آ گئے۔ بہت دیر کے بعد انہوں نے مجھے کھانے سے روکا۔ میرا وزن کیا، مگر وزن نارمل تھا۔ ان سب کے لیے یہ نہایت حیران کن بات تھی۔ ایک ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا، تم ہمیشہ اتنا کھاتے ہو؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، اس مرض کے آغاز کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ مزید کتنا کھا سکتے ہو؟ دوسرے ڈاکٹر نے سوال کیا۔ کوئی انتہا نہیں ڈاکٹر صاحب، اگر تمہیں علاج کے لیے ملک سے باہر جانا پڑے تو جاؤ گے؟ ہاں جانا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، میں نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ آنکھوں میں خود بخود آنسو آ گئے تھے۔ ڈاکٹروں نے مجھے تسلیاں دیں اور چلے گئے۔ اس رات دل بڑا بے چین تھا، طبیعت پر بوجھ طاری تھا۔ بستر سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ باہر پرسکون سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ دور بلندی پر کچھ روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ میں ان روشنیوں کو دیکھتا رہا۔ دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ اس کائنات میں لوگ بڑے بڑے جرم کر لیتے ہیں، بعض تو آرام سے زندگی بسر کر جاتے ہیں۔ کیا میں اس دنیا میں سب سے بڑا مجرم ہوں؟ کیا اللہ کے حضور میری توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں؟ کیا میری توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی؟ دل بہت دکھ رہا تھا، آنکھوں میں حیرت ابھر آئی تھی۔ اچانک دل دہل کر رہ گیا۔ کسی نے عقب سے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ کوئی آواز نہیں سنائی دی۔ پھر یہ ہاتھ کس کا ہے؟ گھوم کر دیکھتے ہوئے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ بدن پر کپ کپی طاری تھی۔ اب تو اعصاب بھی کمزور ہو گئے تھے۔ کون ہے یہ؟ کون؟ کیا بھوریا چرن؟ کیا ہوا ہے بیٹا؟ عقب سے آنے والی آواز نرم اور شفیق تھی۔ میں اس آواز کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر مجھے اپنے خوف پر شرمندگی ہوئی۔ آواز تو سلیم بیگ کی تھی۔ میرے خوف سے کپ کپاتے بدن کو دیکھ کر سلیم بیگ سمجھا کہ میں رو رہا ہوں۔ میں نے گہری سانس لے کر رخ بدل لیا۔ نہیں چچا، نہیں سلیم چچا، ایسا ہی لگا تھا۔ رات تو بہت گزر گئی، نیند نہیں آئی۔ ہاں، طبیعت کچھ بے چین ہے۔ ایک بات کہوں بیٹے؟ جی چچا۔ نماز پڑھا کرو، ساری بے چینی دور ہو جائے گی۔ اللہ نے اپنی مخلوق کو خود سے قریب آنے کے لیے بہت سے راستے کھولے ہیں، اور ان میں سب سے افضل راستہ نماز ہے۔ جس میں تم اس کے حضور ہوتے ہو، تمہارا تصور اس کی حمد و ثنا میں ہوتا ہے۔ جب خیال اس ذات باری کی طرف ہو تو کوئی اور خیال بے چین نہیں کرتا۔ نماز شروع کر کے تو دیکھو بیٹا، ایک تجربہ کر لو، تمہیں فائدے کا خود اندازہ ہو جائے گا۔ دل کو ایک عجیب سا دھکا لگا۔ سب کچھ کرتا رہا تھا، نہ جانے یہ کیوں نہ کیا تھا۔ نماز آتی ہے؟ بھول گیا ہوں چچا، کوئی مشکل نہیں، تھوڑی دیر میں یاد کرا دوں گا۔ ہمارے کپڑے، بدن کا کوڑ، کپڑے تو خون اور پیپ سے گندے ہو جاتے ہیں،
یہ مجبوری ہے، بیماری بھی خالق کا تحفہ ہے۔ دل کی طہارت ضروری ہے، غلاظت تو ہمارے سارے وجود میں بھری ہے۔ روح سے بدن عاری ہو جائے تو اس غلاظت کا تعفن دیکھو، ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ بس روح طاہر ہے، اس کی طہارت افضل ہے۔ دل سے ضرور پاک رہو، وہ مجبوریاں معاف کر دیتا ہے۔ آؤ پھر بے چینی کے یہ لمحات اس کی یاد میں گزار دیں۔ دیکھو بے چینی کیسے بھاگتی ہے۔ فجر کی نماز دونوں ساتھ پڑھیں گے۔ میں کھڑکی کے پاس سے ہٹ آیا اور سلیم بیگ مجھے طریقہ نماز سکھانے لگے۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، بہت کچھ یاد آیا۔ بڑے عجیب سے احساسات ہو رہے تھے، ہم کس طرح وقت کے دھارے پر بہہ جاتے ہیں۔ بچپن تھا، محمود بھی چھوٹا تھا، عید آتی تھی، امی دونوں بھائیوں کو تیار کرتی تھیں۔ ماموں ریاض انگلیاں پکڑے ہوتے، ہم نماز پڑھنے جاتے تھے۔ ابو نماز کی تلقین کرتے، چھوٹے تھے تو خوف سے نماز پڑھتے تھے، بڑے ہوئے تو سرکشی شروع کر دی، جمعے کے دن غائب ہو جاتے۔ رفتہ رفتہ ابو نے کہنا چھوڑ دیا۔ سلیم بیگ صاحب آیات الہی دہراتے رہے، میرا ذہن بھٹکتا رہا۔ اب سو جاؤ، فجر کے وقت جگا دوں گا۔ جگا دوں نا؟ جی، میں نے کہا اور لیٹ گیا۔ سلیم صاحب بھی لیٹ گئے۔ نہ جانے کب نیند آئی پتہ نہیں، سویا بھی تھا یا نہیں۔ سلیم بیگ نے جھنجھوڑا تو فوراً آواز دی، جی چچا جاگ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ بھول گئے؟ فجر کی اذان ہو رہی ہے، اٹھ جاؤ بیٹا، نماز افضل ہے نیند سے۔ جی چچا، میں نے کہا اور اٹھ گیا، نماز پڑھی اور پھر سلیم بیگ سے باتیں کرتا رہا۔ 2 دن گزر گئے، کوئی تکلیف نہیں تھی، مگر بھوک کی تکلیف سے نڈھال رہتا تھا۔ حالانکہ مجھے ایک وقت میں کم از کم 6 افراد کی خوراک دی جاتی تھی۔ کھاتے ہوئے شرمندگی ہوتی تھی، مگر دل نہیں بھرتا تھا۔ تیسری دوپہر کچھ نئے ڈاکٹرز آئے اور مجھے خصوصی طور پر ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ میری ساری رپورٹس ان کے سامنے تھیں۔ ہم تمہیں جرمنی بھیجنا چاہتے ہیں، تمہاری تفصیل وہاں بھجوائی گئی ہے اور وہاں کے ڈاکٹر تم پر تجربات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تجربات تمہاری موت پر بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ تم کہتے ہو تم لاوارث ہو، اس لیے کسی اور سے تمہارے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ تم بتاؤ، تیار ہو؟ جی، میں ہکا بکا رہ گیا۔ تم سے اس بارے میں پوچھا گیا تھا اور تم نے آمادگی کا اظہار کیا تھا۔ پرانے ڈاکٹروں میں سے ایک نے کہا، جی ہاں، مجھے یاد ہے۔ مجھے کب جانا ہوگا؟ کچھ دن لگ جائیں گے، حکومت تمہاری روانگی کے انتظامات کرے گی۔ تمہاری موت کی تو محض بات کہی گئی ہے، زیادہ امکانات تمہارے درست ہو جانے کے ہیں۔ تمہارے کوڑ کے مرض کا تو یہاں علاج ہو رہا ہے، اصل مسئلہ تمہاری اس بھوک کا ہے، اور جرمنی کے ڈاکٹر اس میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ شاید وہ تمہارے معدے کا آپریٹ کریں، اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تم آمادہ ہو تو اس فارم پر دستخط کر دو۔ انہوں نے ایک فارم میرے سامنے کر دیا۔ میں سوچنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، کیسی باتیں کرتے ہو؟ ہم نے تمہارے لیے بڑی کوشش کی ہے، ڈاکٹر نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ اگر میں آپ کو اس بھوک کی کہانی سنا دوں ڈاکٹر صاحب، تو آپ اسے محض ایک دلچسپ افسانہ کہیں گے، اس پر کبھی یقین نہیں کریں گے۔ میرا علاج جرمنی میں نہیں ہے بلکہ اسی ملک میں ہے۔ بقرات بننے کی کوشش نہ کرو، ہمیں کسی کہانی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جانا چاہتے ہو تو اس فارم پر دستخط کر دو۔ سوچنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، اور یہ ضروری ہے۔ ہم اسے مجبور نہیں کر سکتے، یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے۔ اسے سوچنے کا موقع دو۔ نئے آنے والے ڈاکٹروں میں سے ایک نے کہا۔ مجھے واپس میرے کمرے میں بھجوا دیا گیا۔ میں نے جو کچھ کہا تھا سچ کہا تھا، میری بیماری جو کچھ بھی تھی میں جانتا تھا۔ یہ بیچارے یا جرمنی کے ڈاکٹر کیا کر سکتے تھے؟ ہاں، دل میں ایک خیال ضرور آ رہا تھا، بھوریا چرن سے اتنا دور نکل جاؤں تو شاید اس سے جان بچ جائے، لیکن سب یہیں رہ جائیں گے۔ ان سے ملنے کی آخری آس بھی ٹوٹ جائے گی۔ یہ آس بھی زندگی تھی اور میں اس زندگی سے دور نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس رات پھر بے چینیوں نے دل میں بسیرا کر لیا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر کھانا کھایا اور لیٹ گیا۔ سب سو گئے تھے۔ میں اٹھا، کھڑکی کھول کر کھڑا ہو گیا۔ تاریکیاں سامنے تھیں، بہت دور انہی بلندیوں پر روشنیاں ٹمٹما رہی تھیں۔ ہوا کے دوش پر کچھ شور کی سی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ دل بوجھل ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر دوبارہ مجھ سے سوال کریں گے تو کیا جواب دوں گا انہیں؟
کیسے بتاؤں گا کہ میرا علاج تو بہت آسان ہے، اس گندی روح کو آواز دو، وہ آ جائے گی، مجھے کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکال لے جائے گی، اس مکروہ خواہش پر سر جھکا دوں، ایمان کھو دوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، سوائے اس کے کہ عاقبت کے لیے کچھ نہیں ہوگا بجز گناہوں کے انبار کے۔ عرس ہو رہا ہے شاید۔ پیچھے سے آواز ابھری اور میں چونک پڑا۔ نہ جانے کب سلیم بیگ میرے پیچھے آ کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ بولے، قوالیاں ہو رہی ہیں۔ کہاں؟ مزار پہ۔ کون سے مزار پہ؟ یہ آوازیں نہیں سن رہے؟ وہیں سے آ رہی ہیں۔ مزار کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ روشنیاں، وہ جو روشنیاں نظر آ رہی ہیں، مزار ہی کی تو ہیں۔ کس کا مزار ہے؟ بابا جلال شاہ کا۔ لوگ یہی کہتے ہیں، دیکھا تو کبھی نہیں۔ سلیم بیگ نے کہا۔ کافی فاصلے پر ہے، ہاں دور ہے، دن میں تو نظر بھی نہیں آتا، رات کو بس روشنیاں نظر آتی ہیں۔ اس وقت قوالیوں کی آوازیں بھی ہوا کے ساتھ آ رہی ہیں، ہوا کا رخ بدل جائے تو آوازیں بھی نہیں آئیں گی۔ چلیں؟ میں نے بے اختیار کہا۔ کہاں؟ سلیم بیگ حیرت سے بولے۔ عرس دیکھیں، قوالیاں سنیں، میں نے کہا اور سلیم بیگ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، ساکت کھڑے رہ گئے۔ میں ان کے جواب کا انتظار کرتا رہا، پھر کچھ بولنا چاہتا تھا کہ اچانک ان کی سسکیاں ابھرنے لگیں اور میں حیران رہ گیا۔ ارے سلیم چچا، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، بس ایسے ہی دل بھر آیا تھا، تمہارا دل چاہتا ہے نا سب دیکھنے کو، مگر اللہ کا حکم، وہ خود سب کچھ جانتا ہے بیٹے، ہمیں کوئی اپنے درمیان قبول کہاں کرے گا؟ لوگ ہم سے گن کھاتے ہیں، ہم کیسے جا سکتے ہیں وہاں؟ ہم ان سے دور رہیں گے چچا۔ نہیں بیٹا، ویسے بھی گیٹ بند ہو گیا، چوکیدار اس وقت نہیں جانے دے گا۔ میرا دل چاہ رہا ہے چچا، میں جاؤں گا۔ ارے نہیں بیٹا، ممکن نہیں ہے، مزار شریف بہت دور ہے، اور پھر باہر کیسے جاؤ گے؟ کمرے کے باہر بھی رات کی ڈیوٹی کے ڈاکٹر ہوں گے، سختی کریں گے۔ یہ کھڑکی زیادہ اونچی تو نہیں ہے، کود جاؤں گا، زخمی ہو جاؤ گے بیٹا۔ زخمی تو میں ہوں چچا، ضد سوار ہو گئی ہے تم پر، مگر ٹھیک نہیں ہوگا بیٹا، مناسب نہیں ہے۔ میں جا رہا ہوں، میں نے کہا اور کھڑکی پر چڑھ گیا۔ سلیم بیگ ارے کرتے رہ گئے، مگر میں نیچے کود گیا۔ بس دل پر یہ طلب طاری ہو گئی تھی کہ میں پھر کوڑی نہیں تھا، میرا بدن مضبوط تھا، میں یہ فاصلہ طے کر سکتا تھا۔ میں نے احاطے کی دیوار عبور کی، تیزی سے دوڑنے لگا۔ مجھے دوڑنے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی، رخ کا تعین کر لیا تھا اور اسی سمت دوڑ رہا تھا۔ ماحول پر دہشتناک سناٹا طاری تھا، چاروں طرف ہو کا عالم تھا۔ ہسپتال کی عمارت بہت پیچھے رہ گئی، راستے ناہموار تھے، کئی جگہ ٹھوکریں لگیں اور میں نے دوڑنے کی رفتار ہلکی کر دی۔ اب یہ خوف نہیں رہا تھا کہ ہسپتال کے ملازم مجھے پکڑ لیں گے، پیچھے ایسے آثار بھی نہیں تھے۔ میرے ارد گرد جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں اور کہیں کہیں یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے دوڑنا ترک کر کے چلنا شروع کر دیا۔ کچھ اور آگے بڑھا تو کہیں دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں ابھریں، پھر اچانک کہیں گیدڑ رونے لگے۔ یہ آوازیں کبھی بالکل انسانی آوازیں لگنے لگی تھیں۔ اچانک میرے حلق سے ایک خوفزدہ آواز نکل گئی اور میں رک گیا۔ کالے رنگ کا ایک ہولناک کتا مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک جھاڑی کی آڑ سے نکل آیا۔ کتا ہی تھا، لیکن اس کی جسامت ناقابل یقین تھی۔ قد و قامت میں وہ کسی گدھے جتنا لگتا تھا۔ آنکھیں رات ہونے کے باوجود چمک رہی تھیں اور خون میں ڈوبی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ جبڑے کانوں تک کھلے ہوئے تھے۔ اس نے غرانا شروع کیا اور ایسی پوزیشن بنا لی جیسے مجھ پر چھلانگ لگانا چاہتا ہو۔ میرے آگے بڑھنے کے راستے مسدود ہو گئے۔ خوف کے مارے میری گھگی بن گئی۔ اصولاً مجھے پلٹ کر بھاگنا چاہیے تھا، مگر بھاگنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ کتا خوفناک آواز میں غراتا رہا، پھر وہ وحشتناک انداز میں چیخا اور اس نے اگلے دونوں پنجے دبا کر مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ میری آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ میں مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ مجھے یقین تھا ایک لمحے میں وہ مجھے دبوچ لے گا، میری گردن اپنے انتہائی حد تک کھلے جبڑوں میں دبا لے گا، اور اس کے بعد شاید میں دوسری سانس بھی نہیں لے سکوں گا۔ مجھے اس کے بدن کی ہوا اپنے سر سے گزرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ شاید میرے اوپر سے گزر کر دوسری طرف نکل گیا تھا۔ چھلانگ کی غلطی ہو گئی تھی اس سے، مگر اس کے گرنے کی آواز نہیں سنی تھی میں نے۔ البتہ میرا پلٹنا فطری تھا۔
بس اسے بچاؤ کی ایک کوشش کہا جا سکتا تھا، لیکن پیچھے کچھ نہیں تھا۔ میرا منہ حیرت سے کھل گیا، دور دور تک نگاہیں دوڑائیں مگر کوئی متحرک شے نظر نہ آئی۔ دور دور تک وہی خاموشی، وہی سناٹا طاری تھا۔ اچانک مجھے احساس ہوا وہ کتا نہیں تھا بلکہ میرا راستہ روکا جا رہا تھا۔ ہاں میرا راستہ روکا جا رہا تھا۔ اس احساس نے مجھے ہمت بخشی۔ اگر یہ بات ہے تو پھر میرا راستہ کوئی نہیں روک سکے گا، بلکہ اس کوشش نے میری ہمت اور بڑھا دی۔ میرے دانت بھنچ گئے، دماغ میں خون کی گردش تیز ہو گئی، کرن پٹیاں گرم ہو گئیں اور میں نے ایک قدم آگے بڑھا دیا۔ کچھ فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک پھٹ پھٹ کی آواز سنائی دی۔ ایک بڑی جھاڑی کے پیچھے سے کچھ گدھ نکل آئے تھے۔ ان کی لمبی گردنیں ہل رہی تھیں اور انہوں نے اپنے پر چادر کی طرح پھیلائے ہوئے تھے۔ آسمان پر کھلے ہوئے تاروں کی چھاؤں میں وہ بھیانک لگ رہے تھے۔ ان کی تعداد 6 تھی اور وہ اس طرح قطار میں پھیل گئے تھے کہ دور تک کا راستہ بند ہو گیا۔ پھر انہوں نے میری طرف بڑھنا شروع کر دیا، بلکہ یوں لگ رہا تھا جیسے بہت سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کسی پر گھیرا ڈال رہے ہوں۔ میرے حلق سے ایک وحشیانہ دھاڑ نکلی اور میں خود ان کی طرف بڑھا۔ خوف اور جوش میں ڈوبی اپنی آواز خود مجھے بہت بھیانک لگی تھی۔ اچانک وہ گدھ آگے بڑھنے سے رک گئے، پھر ان میں ابتری پھیل گئی اور وہ اپنے پیروں پر اچھلنے لگے۔ اس طرح اچھلتے ہوئے وہ پیچھے ہٹ رہے تھے۔ جو ہی میں ایک گدھ کے قریب پہنچا، اس نے بھیانک چیخ ماری، پر دبائے اور فضا میں اڑ گیا۔ یہ دوسروں کے لیے پروانہ تھا، کیونکہ اس کے اڑتے ہی دوسرے گدھوں نے بھی زمین چھوڑ دی۔ اس کے بعد وہ نیچے دوبارہ نہیں جھکے اور بلند ہو کر مختلف سمتوں کو پرواز کر گئے۔ خوف میرے روئیں روئیں میں سما گیا تھا، لیکن خوف کے ساتھ جوش بھی تھا۔ بدن اینٹ رہا تھا مگر قدم دیوانہ وار آگے بڑھ رہے تھے۔ اب شاید میں مزار کے قریب پہنچ رہا تھا، کیونکہ جھاڑیوں کے ایک اونچے سلسلے کے دوسری طرف سے روشنی چھن رہی تھی۔ ادھر سے کچھ آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ انسانی آوازیں تھیں۔ وہ کچھ کہہ رہے تھے، نہ جانے کیا۔ آوازیں مبہم تھیں۔ میں تیز قدم اٹھاتا ہوا جھاڑیوں کے دوسری طرف نکل آیا۔ روشنیاں مشلوں کی طرح تھیں جو چند لوگوں نے ہاتھوں میں اٹھائی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ایک حلقہ سا بنا رکھا تھا اور ان کے درمیان چند ملنگ رقص کر رہے تھے۔ وہ کچھ گاتے بھی جا رہے تھے جو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ان کے جسموں پر مٹیالے رنگ کی کفنیاں تھیں جو لہرا رہی تھیں۔ وہ کسی قدر گہرائی میں تھے اور میں اونچی جگہ سے انہیں بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ میرا اندازہ غلط تھا، مزار ابھی دور تھا، یہ لوگ میرے درمیان میں تھے۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میں ان کے قریب پہنچ گیا، مگر قریب سے دیکھنے پر ایک اور انکشاف ہوا۔ ان میں سے کسی کی گردن ان کے شانوں پر موجود نہیں تھی۔ ان کے جسم رقصاں تھے۔ آوازیں بھی آ رہی تھیں، مگر سب کے شانے گردنوں سے خالی تھے۔ اس بھیانک منظر کو دیکھ کر میں نے آنکھیں بند کر لیں مگر قدم نہیں روکے۔ اب مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ خوف اب دل میں ختم ہوتا جا رہا تھا۔ آنکھیں بند کیں اور چلنے سے جگہ جگہ سے ٹھوکریں لگ رہی تھیں۔ میں لڑکھڑا رہا تھا مگر رک نہیں رہا تھا۔ ملنگوں کی آوازیں مجھے اپنے آگے آگے چلتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ایک بار آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ سب مجھے اپنے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے نظر آئے۔ انہوں نے مشلیں پکڑی ہوئی تھیں، بے سر والے ناچ رہے تھے اور میرے آگے جلوس کسی شکل میں بڑھ رہے تھے۔ میں نے رفتار تیز کی تو وہ بھی تیز چلنے لگے۔ نہ جانے کون سی قوت مجھے زندہ رکھے ہوئے تھی، ورنہ اس منظر کو دیکھ کر دل کی دھڑکن بند ہو جانی چاہیے تھی۔ نہ جانے کتنی دور تک چلتا رہا۔ دماغ سنسان رہا، بدن کی قوتیں سلب ہوتی جا رہی تھیں اور اب جانے کون چل رہا تھا۔ وہ میں تو نہ تھا۔ آوازیں بند ہو گئیں۔ اب قوالی کی آوازیں نمایاں ہو گئی تھیں۔ قوال گا رہے تھے، من کی پیاس بجھانے آیا داتا ایک سوالی۔ آنکھیں کھل گئیں، بے شمار خلقت تھی، روشنیاں جگمگا رہی تھیں، خوب چہل پہل تھی، لوگ ہنس رہے تھے، بول رہے تھے۔ سر کٹے ملنگوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں بیٹھنے کے لیے جگہ تلاش کرنے لگا۔ انسانوں کے ہجوم کے درمیان تھا، جہاں تک پہنچا تھا وہیں بیٹھ گیا۔ کچھ فاصلے پر بہت سے لوگ دری بچھائے بیٹھے ہوئے تھے۔ جگہ جگہ عرس میں شرکت کرنے والوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ لنگر بانٹ رہے تھے۔
میرے قریب آ کر رک گئے۔ کھانا لوگے؟ ہاں، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ برتن ہے؟ نہیں۔ تو پھر کیسے کھانا لوگے؟ رکابی دے دو ایک، کسی ہمدرد نے کہا۔ انہوں نے سلور کی ایک رکابی میں مجھے چاول دیے۔ بھوک تو سانسوں کا حصہ بن چکی تھی۔ یہ تھوڑے سے چاول کیا حیثیت رکھتے تھے؟ میں انہیں کھانے لگا۔ دری پر بیٹھے ہوئے لوگ مجھے دیکھ رہے تھے۔ جب میں چاول کھا چکا تو ان میں سے ایک نے پوچھا، پانی چاہیے؟ دے دو بھائی، میں نے عاجزی سے کہا، اور ایک نوجوان پانی لے آیا۔ اس نے جھک کر مجھے پانی دیا اور پھر ایک دم سیدھا ہو گیا۔ تم کوڑی ہو؟ اس نے بے اختیار کہا۔ ہیں؟ میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گیا اور پھر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ کر انہیں میرے بارے میں بتانے لگا۔ میں نے ان سب کے منہ سے کوڑھی کوڑھی کے الفاظ سنے۔ پھر سب کھڑے ہو گئے۔ دری وہاں سے اٹھا لی گئی اور وہ کسی اور سمت چلے گئے۔ مجھے دلی رنج ہوا تھا، مگر بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اچانک 6-7 آدمی میرے پاس پہنچ گئے۔ تم یہاں کیوں آ بیٹھے ہو؟ کیا کوڑ پھیلانا چاہتے ہو؟ نہیں بھائی، میں… اٹھو یہاں سے، اٹھو، ایک آدمی گرج کر بولا۔ چلو بھاگو یہاں سے، دوسرے نے کہا۔ میں بادل ناخواستہ اٹھ گیا۔ رکابی اور پانی کا گلاس میں نے نیچے چھوڑ دیا۔ اسی شخص نے پھر چیخ کر کہا، برتن اٹھاؤ اپنے، چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے، لا حول ولا قوت، ابے چلا جا نہیں تو لگاؤں گا ایک ڈنڈا، ایک جوشیلے شخص نے کہا اور ایک موٹی سی لکڑی سے مجھے دھکیلنے لگا۔ میں جا رہا ہوں بھائی، جا رہا ہوں، میں نے صبر کرتے ہوئے کہا۔ دونوں برتن اٹھا کر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ دل رو رہا تھا، کیا ناقدری ہے، کیا عزت افزائی ہے، واہ! مگر صبر ضروری تھا، اس لیے دور نکل آیا۔ یہ مزار کا عقبی حصہ تھا۔ پتھر چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے، ان کے درمیان جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ زمین ناہموار تھی، اس طرف کوئی نہیں تھا۔ ہاں، بلندی سے روشنی ضرور آ رہی تھی۔ ایک پتھر پر سر رکھ کر لیٹ گیا، خود پر غور کرنے لگا۔ عجیب سا دل ہو رہا تھا، کیا بقیہ زندگی یہی ہوگی؟ کیا اب کبھی میری دنیا مجھے واپس نہیں ملے گی؟ بہت دیر گزر گئی، پھر گھنگروں کی آواز سنائی دی، کسی کے قدموں کی چاپ تھی۔ گردن اٹھا کر دیکھا، ایک ملنگ تھا، مگر اس کا سر اس کے شانوں پر موجود تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا دبا ہوا تھا، جس پر رنگین کپڑے اور گھنگرو لگے ہوئے تھے۔ ڈنڈا ٹیکنے سے گھنگرو بج رہے تھے۔ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں اٹھ کر بیٹھا۔ یہاں نہ بیٹھو بھائی، میں نے کہا۔ کیوں؟ تیری جاگیر ہے کیا؟ وہ بولا۔ نہیں، میں کوڑی ہوں، میرا کیا ہوگا؟ ادھر بیٹھا تھا، ان سب نے مجھے دھکے دے کر بھگا دیا۔ وہ سب کوڑی ہیں، سنا تو نے؟ وہ سب کوڑی ہیں، ان کے دلوں میں کوڑ ہے۔ یہ دیکھ، یہ کیا ہے؟ اس نے دونوں ہاتھ سامنے کر دیے، جن کی مٹھیاں بند تھیں۔ بتا کیا ہے ان میں؟ مجھے نہیں معلوم۔ ہاتھ پھیلا، اس نے کہا۔ میں نے ہتھیلی اس کے سامنے کر دی۔ کون سی مٹھی کا مال لے گا؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ چاہیے؟ جھوٹ مت بول، بتا کون سی مٹھی کھولوں؟ ملنگ نے کہا۔ یہ۔ میں نے ہتھیلی اس کے ایک ہاتھ کے سامنے کر دی۔ اس نے مٹھی میں دبی چیز میری ہتھیلی پر رکھ دی۔ ہلکی سی کالی سی کوئی چیز تھی جو میرے ہاتھ پر کلبلانے لگی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، وہ کیا ہے؟ ہاتھ چہرے کے قریب کر کے دیکھا اور حلق سے دھاڑ نکلی۔ وہ سیاہ رنگ کا پہاڑی بچھو تھا۔ میں نے بے اختیار چیخ کر اسے ہتھیلی سے جھٹکنا چاہا، مگر وہ میری درمیانی انگلی میں اٹک گیا۔ میں نے پھر اسے جھٹکا اور اس نے میری انگلی میں کاٹ لیا۔ ایک ٹیس ہوئی اور میں نے ہاتھ پر پتھر دے مارا۔ بچھو میرے ہاتھ سے گر پڑا اور میں نے دوسرے ہاتھ سے انگلی دبا لی، لیکن درد کی ٹیسیں میرے ہاتھ میں پھیل گئی تھیں۔ وہ کالے پہاڑی بچھو کے بارے میں نے سنا ہے کہ پتھر پر ڈنک مار دیتے ہیں تو سنکھیا بن جاتے ہیں، ہاتھی کو کاٹ لیں تو اس کا گوشت پانی بن کر بہہ جاتا ہے۔ اسی کالے بچھو نے مجھے کاٹا تھا۔ درد تھا، خون کی روانی کے ساتھ ساتھ شانے، سینے، کمر اور پھر پورے بدن میں پھیل گیا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں اس ناقابل برداشت تکلیف سے پاگل ہو گیا۔ اپنے حلق سے نکلنے والی چیخیں مجھے اجنبی لگ رہی تھیں۔ سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب ہو گئی تھیں۔ میرا بدن زمین سے کئی فٹ اونچا اچھل اچھل کر نیچے گر رہا تھا۔ سارے بدن میں درد کے انگارے دہک رہے تھے۔ نہ جانے کس طرح اٹھا اور اندھوں کی طرح دوڑ پڑا۔ نہ جانے کتنی دور دوڑا، نہ جانے کس چیز سے ٹکرایا اور سر میں چوٹ لگ گئی، مگر سر کی چوٹ مہربان تھی۔ اس نے مجھے اذیت سے نجات دلا دی۔ شاید بے ہوش ہو گیا تھا، نہ جانے کب تک بے ہوش رہا۔
ہوش آیا تو پرندے چہچہا رہے تھے۔ صبح کا سہانا وقت تھا، سر پر کسی درخت کا سایہ معلوم ہوتا تھا، بدن پانی میں بھیگا ہوا تھا۔ میں پانی میں پڑا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک کراہک کے ساتھ اٹھ کر بیٹھا۔ بڑی پراسرار، بڑی عجیب جگہ تھی۔ برگد کا عظیم الشان درخت مجھ سے کوئی 10 گز کے فاصلے پر تھا، مگر اس کا پھیلاؤ کوئی 50 گز کے دائرے میں تھا۔ اس کی ڈاڑیاں لٹکی ہوئی تھیں جس میں جگہ جگہ خم تھے، یہاں گھاس اگی ہوئی تھی، کائی لگے پتھر پھیلے ہوئے تھے۔ ان پتھروں سے مدھم سی پانی کی آواز آ رہی تھی اور پانی ابل رہا تھا۔ یہ پانی گھاس کو بھگوتا ہوا نالیوں کی شکل میں بہتا دور جا رہا تھا۔ شاید ان پتھروں سے چشمہ ابل رہا تھا۔ تحت نگاہ کسی انسان کا وجود نہیں تھا۔ ہاں، پرندے بکثرت نظر آ رہے تھے جو برگد کی شاخوں پر پھدک رہے تھے، ادھر سے ادھر پرواز کر رہے تھے، زمین پر بکھرے پتھروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ فضا میں خربوزوں کی تیز مہک پھیلی ہوئی تھی۔ میں اجنبی نظروں سے ماحول کو دیکھتا رہا۔ گزرے واقعات یاد آنے لگے۔ ملنگ نے بدترین حرکت کی تھی، نہ جانے اس کی دوسری مٹھی میں کیا تھا۔ آہ، اس خطرناک بچھو کے کاٹنے کے بعد بھی میں زندہ ہوں۔ شدید تکلیف میں شاید مزار شریف سے دوڑتا ہوا بہت دور نکل آیا تھا، ورنہ وہ آس پاس ضرور نظر آ جاتا۔ یہ تو آبادی سے دور کوئی ویران جگہ تھی، نہ جانے کون سی جگہ ہے اور میں اس سے کتنا دور نکل آیا ہوں۔ ہاتھ میں اب تکلیف نہیں تھی۔ اس انگلی کو دیکھا جس پر بچھو نے کاٹا تھا۔ انگلی پر کوئی نشان نہیں تھا، لیکن کچھ اور نظر آیا، اور جو نظر آیا اس نے ایک بار پھر دیوانہ کر دیا۔ کوڑھ میرے پورے بدن پر پھیل چکا تھا، ہاتھ پاؤں کی شکل بدلتی جا رہی تھی، انگلیاں اور ہتھیلی پیپ اور خون سے بھری ہوئی تھیں، مگر اس وقت ان زخموں پر کھرنڈ نظر آ رہے تھے، کالے کالے کھرنڈ، جیسے اچانک زخم سوکھ گئے ہوں۔ میرے زخم ٹھیک ہو گئے تھے، میرا کوڑھ سوکھ رہا تھا۔ کسی کے الفاظ یاد آئے، زہر زہر کا تریاق ہوتا ہے۔ کالے پہاڑی بچھو کے زہر نے مجھے کوڑھ سے نجات دلا دی تھی۔ دیوانوں کی طرح بدن کے ایک ایک حصے کو دیکھنے لگا، سب جگہ خاک سی اڑ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہو گیا تھا، دل عقیدت سے بھر گیا، میری لگن رنگ لائی تھی، چشمہ فیض سے مجھے صحت ملی تھی۔ ہاں، میں ٹھیک ہو گیا تھا، میں ٹھیک ہو گیا تھا۔ بے اختیار دل بھر آیا، آنسو بہے، پھر ہچکیاں بن گئیں۔ مجھے یوں لگا جیسے روٹھی ہوئی ماں نے اچانک مجھے کھینچ کر آغوش میں لے لیا ہو۔ میری بے سکونی سکون پا گئی تھی، سجدہ ریز ہو گیا اور نہ جانے کب تک سجدے میں پڑا روتا رہا۔ دل کا غبار نکل گیا تھا۔ اٹھا، کھڑے ہو کر چاروں طرف دیکھا۔ کچھ فاصلے پر خربوزوں کی بیل پھیلی ہوئی تھی، پیلے پھل بڑی تعداد میں لگے ہوئے تھے۔ آگے بڑھ کر ایک پکا پھل توڑا اور اسے ہاتھوں سے دبا کر بیج نکالے، پھر اس کا شیریں گودا کھانے لگا۔ پھل کا وزن کوئی 1 سیر ہوگا، مگر میں اسے پورا نہیں کھا سکا۔ تب اس بھوک سے نجات کا اندازہ ہوا جس نے میری حیات کا ہر لمحہ عذابناک بنا دیا تھا۔ خوشیاں رگ رگ سے پھوٹ رہی تھیں۔ اس ویرانے میں مجھے خوشیوں کا جو خزانہ حاصل ہوا تھا وہ سنبھالے نہیں سنبھالا جا رہا تھا۔ میں فرط مسرت سے بے خود ہوا جا رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس مسرت کا اظہار کیسے کروں۔ بہت دیر تک وہاں بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ یہاں کب تک رک سکتا ہوں؟ کوئی منزل نہیں تھی، بس سفر کر رہا تھا۔ تھک جاتا تو قیام کر لیتا، جو مل جاتا اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لیتا۔ سنگلاخ چٹانیں، ناہموار میدان، خوفناک گھاٹیاں۔ ایک قافلے کو دیکھا، آگے بڑھ کر پوچھا، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کون سی جگہ ہے یہ؟ گنجن پوری، اجمیر شریف جا رہے ہیں، خواجہ کی نگری۔ دل تڑپ گیا۔ خواجہ غریب نواز، مظلوموں کے ہمدرد، قافلوں کے پیچھے چل پڑا۔ چنبل گھاٹی سے گزرا، یہاں رانا سانگا سے لے کر مان سنگھ، ہری چند ہاڑی اور پھولن دیوی کی کہانیاں بکھری ہوئی تھیں۔ ان علاقوں سے قافلے بخیر و خوبی گزر گئے، خواجہ کے متوالوں کو کیا پریشانی ہوتی۔ پھر قافلہ دریائے فیض پہنچ گیا۔ تارا گڑھ کی گاڑیاں نظر آئیں، بستیوں میں عقیدت مندوں کے ٹھکانے نظر آ رہے تھے۔ میں نے بھی ایک ٹھکانہ بنا لیا اور سنگلاخ زمین پر لیٹ رہا۔ دل عقیدت سے سرشار تھا، کچھ سنوائی ہو رہی تھی، اللہ کے حضور پہنچ گیا تھا، اس جان لیوا بھوک سے نجات مل گئی تھی۔ سہانی رات بکھری ہوئی تھی، بہت دور مزار مقدس
روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ قوالیوں کی تانیں ابھر رہی تھیں۔ اچانک کچھ فاصلے پر کوئی شے متحرک نظر آئی۔ غاؤں غاؤں کی آوازیں ابھریں۔ میرے بدن میں سنسنی پھیل گئی، سردی سی لگنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ دل میں نہ جانے کیا کیا خیالات آنے لگے۔ بھوریا چرن کے خوف سے خود کو آزاد نہیں کرا سکا تھا۔ اس ناپاک سادھو کی کیا مجال کہ اس پاک جگہ قدم رکھے۔ یہ کچھ اور ہے، مگر کیا؟ دل میں شدید تجسس اٹھا۔ وہ بدبو جو فضا میں پھیلی ہوئی تھی اب سمجھ میں آنے لگی تھی۔ یہ سڑے گلے پھلوں کی بدبو تھی۔ میں اس جگہ پھل فروش ٹھیلے لگاتے ہوں گے۔ گلے ہوئے پھل وہ یہیں پھینک گئے تھے اور یہ بو انہی میں سے آ رہی تھی۔ وہ متحرک شے ممکن ہے کوئی چوپایا ہو جو اس وقت یہ پھل کھا رہا ہو۔ اپنے ذہن میں یہ معمہ اس طرح حل کر لیا۔ ممکن تھا اس طرف سے لاپرواہ ہو جاتا، لیکن ذہن تحقیق کا عادی ہو گیا تھا۔ قریب جا کر دیکھوں، سوچا اور قدم آگے بڑھائے۔ میرے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ بو پھلوں کے اسی ڈھیر سے آ رہی تھی، مگر وہاں کوئی چوپایا نہیں تھا، بلکہ وہ کوئی انسان تھا جو گلے ہوئے پھل کھا رہا تھا۔ شاید کوئی بھوکا فقیر تھا۔ ممکن ہے خواجہ کے لنگر سے محروم رہ گیا ہو۔ قریب جا کر اسے دیکھا۔ اس کے بدن پر چیتھڑے جھول رہے تھے۔ بال اور داڑھی مٹی سے اٹی ہوئی تھی۔ چہرہ عجیب سا تھا، بڑے انہماک سے پھل کھا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے پاس رکھی ہوئی چھڑی اٹھائی اور اسے بلند کر کے بولا، ہوش ہوش بھاگ۔ میں ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ کوئی مجذوب تھا۔ خواجہ کے مقدس مزار کے احاطے میں نے بے شمار قلندر، ملنگ اور مجذوب دیکھے تھے جو ہو حق کے نعرے لگاتے رہتے تھے۔ میں ان سے کوئی دلچسپی پیدا کر رہا تھا۔ دل خوش تھا، دل لگی سوجی۔ میں اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ بھاگ بھاگ، گندگی کرے گا۔ مجذوب نے پھر لکڑی اٹھا کر کہا، میں بھی پھل کھانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، چھونا مت ورنہ لکڑی سے ماروں گا۔ مجھے بھی کچھ پھل دے دو۔ میں نے پھر عاجزی سے کہا، منع کر رہا ہوں، بھاگ جا۔ پھل کھائے گا، گندا غلیظ کہیں کا۔ اتنا نہیں جانتا، پہلے پھل چھکنا ہوتا ہے، پھر کھایا جاتا ہے۔ جا بھاگ، ہوش ہوش۔ وہ ایک سڑی ہوئی نارنگی اٹھا کر کھانے لگا۔ میں پھل چکھنا چاہتا ہوں، میں نے کہا، اور وہ گردن جھکائے جھکائے ہنس پڑا۔ بار بار ہنستا رہا، پھر بے تحاشا ہنسنے لگا۔ پھر بولا، چکھ تو رہا ہے، جو کرتا رہا ہے اس کا پھل چکھ تو رہا ہے، اور چکھے گا بھی، اور چکھے گا۔ میں دنگ رہ گیا۔ رمز تھا اس کے جملے میں۔ دل میں عقیدت پیدا ہو گئی۔ میں نے عاجزی سے کہا، بہت پھل چکھ چکا ہوں، اب کھانا چاہتا ہوں۔ ایسے ہی کھانا چاہتا ہے؟ پہلے بیج بو، پودا لگا، پھر اسے پروان چڑھا۔ جب وہ پھل دے گا تو پھر پھل کھانا۔ جاتا ہے یا ماروں پتھر سے؟ مجذوب غصے سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے پاس پڑا پتھر اٹھا لیا تھا۔ مجھ پر رحم کر دو، مجھے کچھ پھل دے دو۔ میں نے عاجزی سے پھر کہا، مار رہا ہے، دیکھو یہ مجھے مار رہا ہے، میں بھی ماروں گا، پھر نہیں کہنا۔ اس نے پیچھے رخ کر کے کہا، پھر جیسے کوئی آواز سن کر بولا، بھگا دوں؟ بھگاتا ہوں۔ اس نے پتھر مجھ پر کھینچ مارا۔ نشانہ سر تھا۔ میں بے اختیار جھک گیا اور پتھر میرے اوپر سے نکل گیا۔ غیروں سے مانگتا ہے، بھاگ یہاں سے بھاگ۔ اس نے دوسرا پتھر اٹھا لیا اور یہ پتھر میری کمر پر لگا۔ اس کے بعد مجذوب نے مجھ پر پتھروں کی بارش کر دی۔ بے شمار چوٹیں لگی تھیں، بھاگنا پڑا۔ وہ میرے پیچھے آ رہا تھا اور پتھر اٹھا اٹھا کر مار رہا تھا۔ سر بچا ہوا تھا ورنہ اٹھانا مشکل ہو جاتا، مگر اب بدحواسی طاری ہو گئی تھی۔ مجذوب میرے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ وہ منہ سے ایسی آوازیں نکالتا جا رہا تھا جیسے کسی کتے کو بھگا رہا ہو۔ بہت دور نکل آیا۔ ساری روشنیاں پیچھے رہ گئیں۔ پھر ایک پتھریلی دیوار سامنے آ گئی اور میں اس کے پیچھے پہنچ گیا۔ عجیب ناگہانی پڑی تھی۔ خیمے دور رہ گئے اور مجذوب تھا کہ پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ میں بری طرح تھک گیا تھا۔ اتنا فاصلہ طے کیا تھا، بیان نہیں کر سکتا۔ یقین تھا کہ وہ اب ادھر بھی آ جائے گا، مگر وہ نہ آیا۔ دیر تک انتظار کرنے کے بعد میں نے جگہ چھوڑ دی۔ جھانک کر ٹیلے کے دوسری طرف دیکھا، وہ شاید واپس چلا گیا تھا۔ تا حد نگاہ کوئی نہیں تھا۔ سانس بحال ہونے لگی۔ مزید کچھ دیر انتظار کیا اور اس کے بعد وہاں سے نکل آیا۔ پتہ نہیں اس بھاگ دوڑ میں کتنا فاصلہ طے ہو گیا تھا۔ مجذوب کی باتیں دل کو عجیب طرح سے متاثر کر رہی تھیں۔ ذرا سا غم کا بھی احساس تھا۔ وہ خوشی جو ایک تصور سے تھوڑی دیر پہلے ملی تھی، یعنی میں نے سوچا تھا
مصیبتوں کے لمحات ٹلنے لگے ہیں، کچھ بہتری ہو رہی ہے میری زندگی میں، اور اس بات نے ہی اتنی خوشی دی تھی کہ اپنے خیمے سے نکل کر باہر آ گیا تھا۔ محجوب کے الفاظ بڑی گہرائی کے حامل تھے۔ اس نے کہا تھا پہلے پھل چکھا جاتا ہے، اس کے بعد کھایا جاتا ہے، اور اس کی تفصیل میری نگاہوں کے سامنے تھی۔ برائیوں کا پھل واقعی چکھا جاتا ہے، نیکیاں جب پھل دیتی ہیں تب وہ پھل کھایا جاتا ہے۔ کون سی نیکیاں کرنی تھی میں نے؟ بس برائیوں کے راستے پر نکلا تھا اور غلاظتوں میں ڈوبتا چلا گیا تھا۔ اب تو ہر چیز نگاہوں کے سامنے تھی، کوئی بات پوشیدہ نہیں تھی۔ بھوریا چرن بھی اپنے ہی جال میں جکڑا گیا تھا۔ غالباً اس کے کالے جادو کا یہ بھی ایک حصہ تھا کہ اس وقت جو کوئی بھی اس کے سامنے آئے اور اپنی غرض کا اظہار کرے تو وہ اپنی بھی غرض کا تبادلہ کرے، اور یہ بدنصیبی ہی میری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی۔ نہ جانے اب اور کتنے پھل چکھنے پڑیں گے۔ محجوب کا کہنا تو کچھ اس انداز کا تھا جیسے ابھی میں نے کوئی مصیبت بھگتی ہی نہیں۔ کیا میں نے مزید مشکلات کا شکار ہونا ہے؟ کیا میرے اندر ابھی اتنی سخت ہے کہ میں اپنے کیے کا پھل چکھوں؟ اگر میری تقدیر میں لکھا ہے تو پھل کھانے کو کب ملے گا؟ دل دکھن سے بھر گیا۔ بہرحال ان بیچاروں تک پہنچنا تو بے حد ضروری تھا جو مجھے اپنی محبت کے سہارے یہاں تک لے آئے تھے اور اس کے بعد مزید کہیں اور جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ دل سے ریحانہ بیگم کے لیے دعائیں نکلنے لگیں۔ بس ذرا سی بد دلی پیدا ہو گئی تھی، لیکن میں یہ تکلیف بھی ہنسی خوشی برداشت کر لینا چاہتا تھا۔ کسی سے کہنا تو بے مقصد ہی تھا، کیا فائدہ کسی سے ان باتوں کا ذکر کرنے سے؟ آگے بڑھتا رہا، جس راستے سے دوڑتا ہوا اس سمت آیا تھا اسی پر واپس جا رہا تھا، مگر نہ تو مزار اقدس کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں اور نہ ہی کوئی اور روشنی۔ پیر جواب دیتے جا رہے تھے، جسمانی قوت ساتھ چھوڑتی جا رہی تھی، لیکن وہاں پہنچنا ضروری تھا۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا، پھر ایک جگہ رک کر میں نے ہراساں نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ کہاں نکل آیا ہوں میں؟ سب کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کیا راستہ بھٹک گیا ہوں؟ ایسے کسی بلند ٹیلے کی تلاش میں نگاہ دوڑائی جہاں چڑھ کر دور دور کا جائزہ لے سکوں۔ ایسا ہی کیا۔ کچھ فاصلے پر ایک پہاڑی ٹیلہ نظر آ رہا تھا، اس کی جانب بڑھ گیا۔ اس پہاڑی ٹیلے پر چڑھنا بھی بڑا مشکل ثابت ہوا۔ ٹھوس پتھر کا پہاڑ تھا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کہیں کہیں نظر آ جاتے، اگر کٹاؤ نہ ہوتے تو پاؤں جمانا بھی مشکل ہو جاتا۔ خاصا بلند تھا، دور سے اتنا احساس نہیں ہوتا تھا۔ بالآخر کسی نہ کسی طرح بلندی پر پہنچ گیا، توازن سنبھالا اور دور دور تک نگاہ ڈالی۔ اس کے بعد نہ جانے کیوں دل ڈوبنے کا احساس ہوا۔ نگاہ کی حد تک آسمان کی بلندیوں تک کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ ہوتا ہے کہ کہیں اگر روشنیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو وہاں آسمان پر ایک سفیدی سی آ جاتی ہے جو ان روشنیوں کا پتہ دیتی ہے، لیکن یہاں تو حد نظر اٹھتی آسمان سیاہ ہی نظر آتا۔ کیا تقدیر پھر کالی ہو گئی؟ خواجہ کے دربار میں آنے کے باوجود معافی نہیں ملی۔ پھل چکھنا ہے، اتنا فاصلہ تو طے کیا تھا، بے شک دوڑتا ہوا آیا تھا، پھر یہ سب کچھ نگاہوں سے کیوں اوجھل ہو گیا؟ کتنی دور بھگا دیا مجھے اس مجذوب نے خواجہ کے دربار سے؟ ایک بار پھر دل میں گداز پیدا ہوا اور آنسو سسکیوں میں ڈھل گئے۔ پہاڑی ٹیلے کی بلندی پر بیٹھ کر رونے لگا، بہت رویا، بہت، اور رونے سے دل در حقیقت ہلکا ہو گیا۔ پھر نیچے اتر آیا اور ٹھنڈی آہ بھر کر وہیں پہاڑی ٹیلے کے دہمان میں بیٹھ گیا۔ دن کی روشنی میں پھر کوشش کروں گا۔ دن کی کرن پھوٹنے میں بہت زیادہ دیر نہیں لگی، ساری رات ہی گزر گئی۔ یہ بھی تقدیر کا لکھا تھا، ورنہ خیمے سے باہر کیوں نکلتا؟ ایک لمحے کی خوشی تھی، دل میں سمائے رکھتا، لیکن ایک طرح سے اچھا بھی ہوا، کم از کم غلط فہمیوں سے نکل آیا تھا۔ ابھی میری زندگی کو قرار نہیں ہے، ابھی بے قراریوں میں بسر کرنی ہے۔ شاید مجھے زندگی کے آخری لمحے تک معافی نہیں مل سکے گی، میری مشکل کا کوئی حل دریافت نہیں ہو سکے گا۔ سورج نے پہاڑوں سے جھانکا اور اس کے بعد فضا میں اٹھتا چلا گیا۔ مجھے احساس تھا اس لق و دق صحرا میں زندگی بھی مشکل ہو جائے گی، پانی نہ خوراک، ایک بار پھر مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دل تھا کہ سینے کے اندر خول توڑ کر باہر آ جانا چاہتا تھا۔ میں وہاں سے چل دیا، مایوسی کے عالم میں چل پڑا۔ پھل چکھنا ہے، مجھے جانے کون کون سے پھل چکھنے ہیں۔